اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کا مزید کرم ہوا کہ اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ دوستو ایسے مجالس کی موت تک قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت قیمتی مجالس ہیں، مغفرت کی وعدے ہیں، گناہوں کو نیکی کی میں بدلنے کے وعدے ہیں، بڑے بڑے وعدے ہیں دوستو. اللہ کرے اس کا یقین ہمیں نصیب ہو. سارا عمل کا دار و مدار یقین پر ہے. آدمی کو اگر یقین ہوگا نا کہ بازار میں 10 روپے کو کلو سونا مچھلی مل رہے ہیں، یقین ہوگا تو یہاں بیٹھے گا نا، 10 روپے کلو سونا مچھلی لینے جائیں گے. یقین ہے، آدمی کو یقین ہوا ادھر سے سانپ گیا ہے آگے نہیں جانا، سانپ گیا بولے تو 2-3 لوگ ادھر آگے نہیں بڑھے گا. ایسا ہی دین کے اعمال بھی ایسا ہی، یقین اگر ہے اس مجلس میں مغفرت ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں. یقین کی کمزوری سے آدمی پیچھے رہتا. ہاں، یہ جو محنت ہے یقین کو بنانے کی محنت بھائی، اپنے یقین کو مضبوط کر لو، پھر جو ہے ہمیں اللہ کے راستے پر چلیں گے برابر. یقین میں ڈھلمل ہے تو پھر چلنا مشکل ہے. یقین ہے مجھے کہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھوں گا اشراق کی، پھر 2 رکعت نفل پڑھوں گا اشراق کی. یقین ہے مجھے کہ اللہ مجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیں گے. مجھے یقین ہے کہ کبھی اشراق کی نماز نہیں چھوڑے، کیونکہ یقین ہے ایک حج اور عمرہ چھوڑے گا کیا؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. یقین نہیں ہے تو اعمال چھوڑ لو. سارا دار و مدار یقین پر ہے. ابھی اللہ کا منادی پکار، اذان جو ہوئی ہمارے لیے اتنا تو نہیں ہوئی، بلکہ سب لوگوں کے لیے بلایا اللہ. لیکن اس بلائے کو کتنے لوگ آئے. ہاں، اور جو لوگ نہیں آئے ان کا یقین کمزور ہے. کیا گئے تو بھی چلتے، نہیں گئے تو بھی چلتے، ایسا بلاتے رہتے ہیں لوگ. ابھی تھوڑی دیر میں پھر ایک اذان ہوتی ہے، ایسا چلتا رہتا ہے. کیوں؟ یقین کمزور ہے. اگر یقین مضبوط ہے تو اللہ بلا رہے ہیں تو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ بلا رہے ہیں تو ضرور جائیں گے دوستو. اس لیے کیا ہے، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی محنت ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. یقین جو ہے کمزور ہے بھائی، اپنا یقین مضبوط کر لیں گے تو جو ہے پھر اعمال پر چلنا آسان ہوگا. ایمان مضبوط ہو گیا تو اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا، چاہے بڑے سے بڑا اللہ کا حکم کیوں نہ ہو. ہاں، مشکل سے مشکل حکم کیوں نہ ہو. جہاد کا حکم ہے، یقین ہے کہ جہاد میں میں جاؤں تو شہید ہوں، اگر جو ہے انتقال ہوگا تو شہید ہوگا. اس لیے صحابہ کرام دونوں بولتے تھے. صحابہ کرام کو دونوں بولتے تھے کیا؟ آ جاؤ دیں گے، آ جاؤ بیٹھو. کیا صحابہ کرام کے دونوں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں صحابہ کرام؟ بولتے کہ میں جو ہے جہاد میں چلے گا شہید ہوا تب بھی فتح. کیا فتح؟ جنت میں چلے گا. شہید ہوا تو کہاں گیا؟ جنت میں چلے گا. ہاں، اگر جو ہے فتح ہوگی تو فتح ہے. تو اس ایمان والے کا جو ہے نا، ایمان والے کا ہر وقت جو ہے نا، اگر ایمان پر ہے تو 5 انگلیاں اس کی گھی میں، ہر چیز اس کے لیے ہے. ہاں، جب اللہ کے بن جاتے ہیں، جب ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کے بن گئے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بندے تو میرا بندہ ہے، اور یہ پوری کائنات کا جو نظام چلا رہا ہو نا وہ سب تیرے لیے. کس کے لیے؟ تیرے لیے. ہاں، کیونکہ ہم زندہ ہیں دوست.
اصل میں یہ کائنات کا نظام جو بھی چل رہا ہے نا، جتنی بھی لوگ زندہ ہیں نا، ان سب کے لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ تو ہوگا، لیکن خاص کر ایمان والے کے بارے میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو دیکھ کر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی نظام ہو رہا نا، وہ ایمان والوں کو ہوائوں کا تیز چلنا، زلزلے آنا، عذاب کا آنا، طوفان کا آنا، ہاں یہ سارے جو چیزیں، دشمن کا ہمارے سر پر مسلط ہونا، یہ سارے منجانب اللہ ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب معراج جا رہے تھے تو معراج میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، دیکھنے پر پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ جو اوپر جا رہی ہے کیا ہے؟ اور جو نیچے آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو اوپر جا رہے ہیں یہ تمہارے امت کے اعمال ہیں، اور یہ جو نیچے آ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جا رہے ہیں، دھرتی پر رہنے والے، زمین پر رہنے والوں کے، ایمان والوں کے جیسے اعمال اوپر جا رہے ہیں، ویسے ہی فیصلے نیچے اترتے ہیں اللہ کے۔ اگر اچھے اعمال اوپر چلے گئے تو پھر اچھے اعمال جو ہے دنیا میں فیصلے ہوں گے۔ اور ایمان والوں کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتے ہیں، کافروں کو نہیں دیکھتے، یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے، بالکل نہیں، ہم کو دیکھتے ہیں اللہ۔ کیوں؟ ہم اللہ کی بندگی کریں، وہ تھوڑی اللہ کی بندگی کریں، وہ غیروں کی بندگی کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں پوچھتے۔ ان سب کو پیدا ہونے کے ناطے ان کو روزی پانی دانہ سب دیں گے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی مکان وکان سب دینا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ دنیا جو ہے ان کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ایمان والے کے لیے یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے۔ قید خانہ جیسے، قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں بیل ہوئی تو ناشتے کو آنا، بیل ہوئے پر چائے کو آنا، کھانے کی بیل ہوئی تو دوپہر کو کھانے کو بیل کو آنا، کام کی بیل ہوئی تو کام کو جانا۔ جیل میں بھی کام دیتے ہیں دوستوں، کیا ان کو ایسا ہی کھانے نہیں دیتے؟ تو پھر رات کو بیل ہوئی تو کھانے کو آنا، پھر بیل ہوئی تو سونے کو جانا۔ ایسا ہمارا جو ہے ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے دنیا۔ اللہ بلائے، اب عشاء میں بلائے تو آ جانا، پھر صبح میں اللہ بلائیں گے تو پھر آ جانا، پھر جوہر میں بلائیں گے اللہ تو پھر آنا اللہ کی بندگی کی طرف، پھر عصر میں بلائیں گے پھر آنا، پھر مغرب میں بلائیں گے پھر آنا۔ گویا کہ ایک قید خانہ ہے ہمارے لیے، کافروں کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے ان کے لیے۔ اور ہماری جنت ہمارے لیے جنت اللہ جو ہے عالی شان بنائی ہے۔ کل کافر یہود و نصارہ جنت میں نہیں رہیں گے، ان کا تو ٹھکانہ جہنم، وہاں جہنم، ان کے لیے یہاں جنت، ہمارے لیے یہاں قید خانہ، آخرت میں جنت، آخرت میں جنت، ہمیشہ مزہ اڑانا۔ اس لیے دین کے ذریعے دین کے سے چاہا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے یہاں عیش و عیاشی کرنے میں، مذاق کرنے میں، مزے میں مت پڑو۔ مزے میں زندگی جو ہے خطرناک، عیش کی زندگی خطرے کی، اس کی مثال دیتے ہیں علماء کرام۔ کیا مثال دیتے ہیں؟ چوہے کی مثال دیتے ہیں۔ چوہے ہیں گھر میں، چوہے کو پکڑنا ہے تو بلی رکھ کے اس میں بھجی وغیرہ، تیل وغیرہ لگا کے بھجی رکھتے ہیں۔ پھر رات کو کیا ہوگا؟ رات کو جب سوئے تو چوہا جو ہے اسمیل، بھجی کا اسمیل وغیرہ سن کے وہ بلی کہاں ہے وہاں آتا، کیونکہ اس کو خوشبو ہے، اور خوشبو اس کی بریانی ہے وہ۔ تو جب وہ بلی کے اندر جب چلے جاتا ہے، ٹک کر کے اندر جاتا ہے
تو بھجی بھجی جب تک ہے کھا لیتا ہے، مزہ کرتا ہے، بڑے خوش ہو کے کھاتا رہتا. جب کھا کو سمادھان ہو گیا تو پھر آپ آنا چاہتا ہے. جب آنا چاہتا ہے تو گیٹ کلوز ہے. گیٹ کیا ہے؟ آ نہیں سکتا باہر. مزہ اڑا. اب کیا ہوگا جب آ نہیں سکتا؟ رات بھر پنجرے میں تڑپ رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پریشان، حیران پریشان. یہ حال ہو. مزے اٹھائیں گے 4 دن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول کر. ہاں، دنیا میں پھنس جائیں گے، گیٹ کلوز ہو جائے گا تو حیران پریشان، حیران پریشان کی زندگی، ٹینشن والی زندگی. کیا بولے تو پریشان ہوں جی. ارے بابا کیوں پریشان ہے؟ غلط راستہ اپنا ہے، مزہ کرنے کا ہے چوہے کے جیسا، بلی میں سپڑا ہے. کہاں نکلنے والا باہر؟ نہیں نکل سکتا. پھر بلی صبح میں اٹھ جائیں گے. صبح میں جب اٹھے تو بچے دیکھتے ہیں، ارے رے رات کو بلی رکھے تھے، چوہا پڑا کہ نہیں؟ چوہا پڑا ہے، پکڑو دھوم پکڑو. وہاں سے دھوم بنتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، لے کے جا کر باہر پچاڑ رہے ہیں اس کو. کیا حال کا بے حال، پچاڑ رہے ہیں. خون نکلا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں، لے پچاڑ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ لے کے جا کر دور پھینک، گھر کے پاس بھی نہیں، لے کے جا کر ادھر سے بھی دور پھینک دیتے. دور پھینکے بعد کیا ہوتا ہے ربیع بھائی؟ سنو یہ حال ہم کو اس سے عبرت لینا ہے. ہاں، ایک بار حضرت جی میوات کی جماعت ہے، وقت لگا کہ 4 مہینے کی. پوچھے ہم، اللہ 2 کان کی دیا؟ پوچھے میواتی کی جماعت. کون بھی بولنے کو تیار ہے. ایک بوڑھا اترا ٹھہرا. میں بولتا ہوں تو ہاں بول با. 2 کان کی دیا، ایک دیا چلتا نہ تھا. ایک کان سے سن سکتے نہیں بابو بکر ہے کہ نہیں؟ چلتا تھا کہ نہیں ایک دیا تو انہیں بولا، اٹھ کو بوڑھا کیا بولا، حضرت ایک کان سے سننے کا، ایک کان سے اس کے واسطے 2 دیا. کہے کو دیا؟ اس کے واسطے 2 دیا. اگر بولے دوستو، پھر حضرت جی بولے عبرت کی باتیں سن لو. حضرت جی کی باتیں ہیں. حضرت جی بولے نہیں بابا نہیں، غلط ہے، تم لوگ غلطی پر ہو. 2 کان اس لیے دیا کہ دونوں کانوں سے دین کی اچھی باتوں کو سنو اور اس کو دل میں اتارو، اور دل میں اتارو، دل میں، دماغ میں ہمیشہ کے لیے سیو کرو. یہ ہارڈ ڈسک ہے، اس کو دل میں اتارو، اس میں سیو کرو. اس لیے دیا ہے اللہ. تو پھر وہ چوہے کو لے کے جا کے پھر دور رسی باندھ کے دور پھینکیں گے. دور پھینکے تو بھی چوہا کا ختم ہوا نہیں. حال کا بے حال. چیل آئے گی، اس کو ڈھونڈے گی، مردے کو تلاش کرتی ہے چیلا. ان کا کام مردے کو تلاش کرنا. کام مردہ ہے وہاں جانے کا، ٹھوسنے کا، کرنے کا، اوپر لے جانے کا، پچاڑنے کا. بس دوستو، مزے کرنے لگیں گے دنیا میں پھنس کے تو یہ حال ہوگا. دین پر رہیں گے ہم سب، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. قید کی زندگی ہے، تھوڑی دیر جو ہے قید میں رہنا ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے. دوسرے لوگ مزہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں جلنا بھی نہیں. عمران انہوں کا ایک مزہ اڑا رہے ہیں. آدمی سوچتا ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، کیا بھی نہیں کر رہا. اس کے گھر کے سامنے کاراں ہے، عالیشان بنگلے ہے، کروڑوں پتی ہے، اللہ کو نہیں مان رہا. کیا بھاگتا ہے؟ ارے دیوانے سن، کیا اللہ اس کو دینا ہے، وہ جنت ہے. ان کی جنت میں ہم نے ہاتھ نہیں ڈالنا. ان کی جنت میں ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. ان کو مزہ اڑا رہے ہیں، مزہ اڑانے دو. ہم ہمیشہ کے لیے مزہ اڑائیں گے. وہ وقتی طور پر مزہ اڑا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وقتی طور پر ٹیمپرری مزہ اڑا رہے ہیں. ہمیں پرمننٹ مزہ اڑائیں گے. ہاں، جنت میں رہیں گے دوستو. اس لیے ہمیشہ جو ہے دین پر رہو. دین پر رہیں گے. جو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، ایمان ہمیں ملا ہے دوستو. آدھے کامیاب ہو گئے. کتنے کامیاب ہو گئے؟
आधे। जो ईमान को बचा कर ले गया पूरा कामयाब। ये जो मेहनत है ना, ये जो मेहनत हम जो कर रहे हैं ना, ईमान को बचाने की मेहनत है। हाँ, ईमान को बचाना हमारी अक्लमंदी है। हाँ, ईमान को नहीं बचाएंगे तो फिर जो है बहुत खतरे में रहेंगे। उलमा करम फरमाते हैं कल क़यामत में सबसे बदनसीब आदमी कल क़यामत में कौन होगा मालूम? जिसको अल्लाह ने ईमान दिया, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, ईमान दिया, लेकिन ईमान से हाथ धो बैठा, ये कल क़यामत में सबसे बदनसीब आदमी। जिस उनको खबर क्या है ना, काफिर था, कुफर पर मर गया, क्या रोने का उसके ऊपर? यहूदी था, नसरानी था, नसरानी इस पर मर गया, क्या रोना उसको? उनको तो ईमान नहीं मिला। यहूदानी तो मर गए, क्या रोना? रोना तो ईमान वाले पर है, क्योंकि ईमान से हाथ धो बैठा, उसके ऊपर रोना है। इसलिए जो मेहनत जो करते हैं निकालने की, करने की, अल्लाह के रास्ते में वगैरह, भाई मज़े में पढ़ो न को। हाँ, मज़ा करते रहेंगे तो चूहे का हाल होगा क्या? अल्लाह को याद करने वाले बनो, दीन पर जो है हम सब जो है दीन पर आने वाले बनो। इन चीज़ों को समझने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकालते। वरना जोरो बच्चे छोड़ो, दुकानदारी छोड़ो, क्या लगा छोड़ रहे दुकानदारी, छोड़ को चल, अल्लाह पालने वाले बोले तो होगा क्या? नहीं। इसलिए निकालते हैं कि भाई अब जो ज़िंदगी जो कर रहे हैं ना हम, वो बेढंगी ज़िंदगी है। कैसी ज़िंदगी है? ढंग पर नहीं, बेढंगी है। किसको बोलते हैं बेढंगी? दिल में ऐसर का करने का, उसको बेढंगी ज़िंदगी बोलते हैं। मेरे दिल में कैसा आते वैसा करने वाला, ये बेढंगी ज़िंदगी है। ढंग की ज़िंदगी किसको बोलते हैं? ढंग की ज़िंदगी उसको बोलते हैं अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसा करने वाले की ज़िंदगी ढंग पर है। मेरे मन में असर का करने की ज़िंदगी बेढंगी है। वो अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकाला जाता है कि दोस्तों देखो अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, देखो, फिर अल्लाह के हुक्म पर आ जाओ, अपनी ज़िंदगी ढंग पर होगी। अपनी ज़िंदगी ढंग पर लाने के लिए अल्लाह का रास्ता है। इसी रास्ते में समझ सकते हैं, इसी ये रास्ते में समझ सकते हैं कि जो है मेरी ज़िंदगी कैसी। कई लोग दोस्तों, कई लोग अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी पिछली ज़िंदगी पर रात दिन रोए हैं। हाँ, जिन्होंने देखा है उनको मालूम है। हाँ, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, जैसे जैसे जाकर मुसल्ले पर इमामत करने वाले बन गए। हाँ, ऐसे लोग हैं, हमने देखा है। ये रास्ता ऐसा है, ये अल्लाह का रास्ता ऐसा है। हाँ, बिगड़ा हुआ इंसान इसी रास्ते में सुधर सकता है। हाँ, इसी रास्ते में सुधर सकता है। सुधरने के लिए निकाल, 4 महीने चिल्ला लगाओ, फिर आके अपने जुरू बच्चे में रहो ना, कौन रोका है तुमने? फिर अपने घर में रहो ना, कौन रोका है तुम्हारे घर से? कौन जुदा कर रहा है? अपने घर में रहो, अपने जुरू बच्चा में रहो, अपने कारोबार में रहो, कौन रोका है तुमने? कौन भी नहीं रोका। बस इसलिए लेकर जा रहे हैं कि भाई जो है ना तरतीब पर लाओ अपनी ज़िंदगी को। अब हमारी तरतीब कैसी है? अगर 5 लाख रुपए देंगे, क्या 5 लाख रुपए किसी भी देंगे, हमने मालूम नहीं कि 5 लाख कैसे इस्तेमाल करना, अंधाधुंध उड़ाएंगे कि पैसे आ गए, मालूम नहीं, अंधाधुंध उड़ाते रहे, उड़ा देंगे नहीं। हाँ, इसी का नाम बेदीनी है। दीनदार है, दीन है, उसे 5 लाख दो, उन्हें तरतीब पर उसका इस्तेमाल करें। कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं खर्च करना, ये दीन सिखाता है। इस दीन को ज़िंदगी में लेने के लिए निकाल रहे हैं।
دین ہمارا جو ساری چیزیں سکھاتا ہے، کیا صحیح کیا غلط. ہاں اللہ جب بلا رہے ہیں جائیں گے، یہ ترتیب پر آتا ہے. مقصد نکالنے کا صرف یہی ہے. ہاں بھائی سکون کی زندگی ہو. دین زندگی میں آ گیا تو چین و سکون کی زندگی. دین زندگی میں نہیں ہے، ٹینشن والی زندگی، پریشانی والی زندگی. کسے ہونا ہو پریشانی والی زندگی؟ آتے رہیں گے کروڑوں روپے لیکن ٹینشن. مال میں آدمی جتنا پریشان ہے غربت میں اتنا پریشان نہیں ہے. پورا جائزہ اسٹیٹیکلی میں پڑھ کے پیپرز نیوز پڑھ کے بتا رہا ہوں. مالدار لوگ جتنا پریشان ہیں غریب اتنا پریشان نہیں. ہاں اس کی پریشانی الگ ہے، غریب کی پریشانی الگ ہے، لیکن غریب کی پریشانی کم ہے، اتنے پریشان زیادہ. دنیا کا جائزہ لیں گے، دنیا میں خودکشی سب میں زیادہ 90% خودکشی امیر لوگ کر رہے ہیں. 10% خودکشی زندگی سے بیزار آ کر غریب کر رہے ہیں. 90% امیر لوگ زندگی سے بیزار آ کر خودکشی کر رہے ہیں. ناروے ایک کنٹری ہے، دنیا کا ریچسٹ کنٹری ہے. سب لوگ امیر ہیں، غریب کوئی نہیں. وہاں رولز پاس کریں. کیا رولز پاس کریں؟ بابا سوئسائڈ کرنا ہے، پھانسی لگانا ہے، یا تو آگ لگا لے کے جلا لے کو مرنا ہے، نہیں تو جو ہے ٹرین کے نیچے آ کے مرنا ہے. یہ سب خودکشی کر لیتے ہیں نا. وہاں ایسا نہیں. 1 لاکھ پھانسی لگا کے مر لیا، اس کے گھر والے پریشان، اس کے رشتہ دار پریشان. اس کے رشتہ دار 100-200 ایک رشتے 100 لوگ ہیں رشتہ دار، وہ 100 لوگ پریشان، گھر کے لوگ پریشان، پولیس ڈپارٹمنٹ والے پریشان، حکومت والے پریشان، سب پریشان. مرے 1 لاکھ. کتنے جنوں کو پریشان کرا؟ 500-600 لوگوں کو پریشان کرا. اس کے لیے وہاں حکومت کیا رولز کرے معلوم؟ نارے میں بہت شانی لوگ ہیں. تجھے خودکشی کرنا ہے نا بابا، تیرا رجسٹر میں نام لکھنا، ID کا پروف ڈالنا، بس سوئسائڈ کرتا ہوں بول کے سائن کرنا. اس کو جو ہے ہاسپٹل میں پوائزن کا انجیکشن دیتے، ختم ہو گیا. نہ اس کے گھر والے پریشان، نہ پولیس ڈپارٹمنٹ پریشان، کوئی پریشان. انہیں خود تیار تھا. وہاں کا رولس ایسے. اب سوئسائڈ کرنے کے لیے وہ بھی فرماتے ہیں، سوئسائڈ کرنے کے لیے کیوں لگا؟ کیوں لگا؟ ہاں اتنا زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، مال و دولت رہنے کے باوجود بھی. ہاں غریب ایسا نہیں کرتا. اس لیے بتانے کا مطلب دوستو یہ ہے، قارون کو کس نے ہلاک کیا؟ قارون کو کس نے ہلاک کیا؟ اس کے مال نے اس کو ہلاک کیا. کتنا مال تھا اس کے؟ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹنیاں پر چابیاں خزانہ نہیں، چابیاں 40 اونٹوں پر اس کے چابیاں لے کے چلتے تھے. جب 40 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں رہتے تھے تو خزانہ کہتا رہیں گا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ مال نے اس کو ہلاک کر دیا. مسالے سے ہم بولتا تھا بابا زکوٰۃ دے، وہ کر دے. دیکھو جی تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. تمہیں روزہ رکھو بولے، روزہ رکھ رہا ہوں. اب میرے مال پر تمہیں قبضہ کر رہے ہیں کیا؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بابا قبضہ نہیں کیا، اللہ دیا اس مال میں سے اس زکوٰۃ دے دے. تو بولنے لگا اللہ دیا، یہ میری کمائی جو ہے، میں ہوشیاری سی، میرا دماغ لڑا کو کمائی سو، میری ہوشیاری سی، میری چالاکی سی میں کمائی سو، اور تمہیں بول رہے ہیں اللہ دیا. ہاں ایسے باتیں کرتے، ایسے باتیں. پھر کیا کرا قارون؟ کیا کرا؟ جمتا نہ تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، چچا جات بھائی، دین معلوم تھا،
پھر کیا سوچا، یہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں سن رہا، لوگوں کو جمع کرا، جمع کر کے ایک عورت کو جو ہے بہت سارا روپیہ دینے کا، لالچ دینے کا بولا، تجھے لالچ دیتا ہوں، ایک بات، ایک کام کرنا میرا، کیا بھرے مجمع میں بولنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے سے زنا کیا، انہیں تیار ہوگی۔ لالچ بری چیز ہے دوست، لالچ ہے بری چیز ہے، مال ملتا ہے زندگی بھر بیٹھ کو کھاتی ہے، اتنا مال دے رہا ہے، کی نہیں بولنا، ایک بار بولے تو ختم نا۔ وہ عورت مجلس میں، بھری مجلس میں، خود قارون جمع ہو مجلس، قارون جمع ہو مجلس، آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، وہ مجلس میں سوال کریں، سب دینا کو وس تھا، ان کو زکوٰۃ دینے کا نہ تھا پیسے، مجلس میں سوال کرا، موسیٰ علیہ تم نے نماز پڑھنے کو بولے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کو بولے، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہاں ہم سب کر رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، اور تمہیں یہ کہاں کا لائے، تمہیں ہمارے مال میں قبضہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اور پھر آخر میں بولا، اے موسیٰ بولو، اگر کوئی زنا کرے تو کیا سزا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے، اس کی سزا جو ہے سنسار، یعنی اس کو جو ہے اس کو جان سے مارنا، اس کو گڑھے میں کھڑا کرنا، سارے لوگ پتھر سے مارنا، اس کو بولتے ہیں سنسار، اور مرے تک مارنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا انہیں کیا کرنے کا، زنا کرے تو کیا کرنے کا، سنسار کرنے کا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام ہے، تمہیں کرے تو ان کے پوری ٹانڈ مارے، تمہیں کرے تو کیا کرنے کا، میں کرے تو بھی سنسار ہی کرنے کا، مجھے بتا جو تم نہ الگ مجھے الگ نہیں ہے، ہاں تم نے بھی سنسار کرنے کا۔ دیکھو تو یہ عورت کیا بولتی ہے، دیکھو یہ عورت کو پوچھو، تمہیں زنا کریں گے تو دیکھو یہ عورت بول رہی ہے، دیکھو پوچھو اسے، عورت کو کھڑا کرا، عورت کو لالچ دیا تھا، کھڑا کرا، بول ذرا کیا کریے، بولے نا۔ وہ عورت جو ہے، جیسے ہی وہ عورت کھڑی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے اس کو تو عورت کانپنے لگی، جھوٹ بولنے کے لیے کانپنے لگی، اتنے پاک آدمی کو میں الزام دوں، کیسے ہو سکتا، اسے الزام دے کو میں کہاں جاؤں، الزام دے کو کہاں جاؤں، میں سوچ کے بولنے لگی، توبہ کری اور بولی، اس نے مجھے روپے کا لالچ دیا تھا، زندگی بھر بیٹھ کو کھایا ہوتا، پیسہ دیتا ہوں بولا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پر زنا کی تہمت لگاؤ کر مجھے سکھا کے لایا، انہیں اتنا بولنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین اس کو نگل، اور اس کے خزانے کے ساتھ نگل، اس کو عطت نہیں، اس کا مال و دولت کے ساتھ نگل، دھڑ تک نیچے گیا، زمین کے خزانے کے ساتھ نیچے گیا۔ پھر موسیٰ پھر معافی مانگ رہا ہے، اے موسیٰ معاف کر دو، ابھی بار نہیں کرتا، تم رسول ہیں، سچے ہیں، میں ابھی بار نہیں کرتا، معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ان کی صفت جلالی تھی، غصے والے تھے، کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین اس کو دھسا لے، غصہ آیا تھا، میرے کو زنا کا الزام دے رہا ہے نا، میں کیا بھی نہیں کہہ رہا سو، کتنا خطرناک آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین اس کو دھسا، پھر دھسائی، گردن تک دھس گیا، پھر توبہ کر رہا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دو، تم نہ رسول مانگتا ہوں، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، سب بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ سے ڈبل دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پھر کیا بولے، پھر غصہ والے تھے وہ، یہ میرا اتنے بڑے الزام لگایا، پاک آدمی کو ابھی نہیں کیا کرتا ارشاد کر کے، اور تیسری مرتبہ حکم دیا زمین کو، اے زمین اس کو دھسا لے، خزانے کے ساتھ قارون دھس گئے۔ اور ابھی بھی وہ جگہ ہے، نیٹ پر بھی دیکھ لو، سائنٹسٹ بھی بولتے ہیں ایک جگہ ہے، وہاں ابھی بھی وہ زمین دھس رہی ہے، اندر ہی جا رہی ہے، ایسی خطرناک سزا۔
اور پھر دیکھو اللہ کیسے اللہ دیکھو ہمنا اس بات کو عبرت ناک بات اس کو ختم کریں گے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ کتنے رحیم ہے، اللہ کتنے کریم ہے. اے موسیٰ اس نے قارون نے تجھ کو پکارا، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ابھی بار نہیں کرتا. تجھے بول رہا ہے نہیں، لیکن تو کیا کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے اسے اندر ڈال بول. پھر بھی توبہ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، مجھے معاف کر دے، ابھی بار نہیں کرتا، میں جو زکوٰۃ دیتا ہوں سب تو بولے سے سن رہے، تو پھر بھی معاف نہیں کر رہا. تو کیا نہیں کر رہا ہے؟ معاف نہیں کر رہا. پھر زمین کو کیا کر رہا ہے؟ غصے میں اور حکم دیا، اس کو پورا دھدا کو چھوڑ. سن لے موسیٰ، سن لے، انہیں ایک بار مجھ سے معافی مانگتا تھا نا، میں اس کو معاف کرتا ہوں. ایسے حال تو اس سے معافی مانگتا رہا، لیکن اگر انہیں مجھے معافی مانگتا تھا، میری طرف رجوع ہوتا تھا، تو میں اسے معاف کرتا ہوں. ایسے اللہ ہے دوستو، اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. جو بھی پچھلی زندگی کو بھول جاؤ، اثر نو نئی زندگی، اچھی زندگی گزارو. اللہ پچھلی زندگی معاف کر دیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک اچھی زندگی گزارو. اسی نسبت سے ہمارا اجتماع ہے، 15-16 تاریخ کو چکوڑی میں اجتماع ہے. سارے گھروں میں دعوت چلاؤ. 15-16 تاریخ کو چکوڑی میں سب لوگ آنا، اور ہر ایک کو دعوت چلاؤ، اور ہر ایک کو اجتماع میں لانے کی کوشش کرو. اللہ والے آئیں گے، بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے. ہاں، ہزاروں کے مجلس میں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. جتنی بڑی مجلس اتنا بڑا ثواب. ایک عمرے کا منظر رہے گا. ہزاروں لوگوں میں نماز ہی پڑھیں گے، اللہ والوں کی باتیں ہوں گی، اللہ والوں کی دعائیں ہوں گی، اللہ والوں کی آمین ہوگا. کتنا فائدہ ہوگا. ہمارا تھوڑا سا 1-2 دن جو ہے اپنی کاروبار کو بند کریں گے، اور پھر تھوڑا سا خرچ ہوگا، لیکن فائدہ کتنا ہوگا آخری اعتبار سے، آخرت کے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے سارے لوگ 15-16 کو سارے لوگ آنا، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو یہ دعوت بھی چلانا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.